یہ فرعون کون سا تھا؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو رہا ہے وہ دو فرعونوں سے رہا ہے، اور اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ جب بچے سے تھے اور ماں نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں دریا میں ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اس وقت جو وہ دریا سے نکلے ہیں محل میں پہنچے ہیں تو وہاں ایمپرر تھا منفتاح، اور وہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ ظاہر بات ہے فرعون تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، جو بھی ان کے ہاں چلا آ رہا تھا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا نہیں تھا۔ سورج کی پرستش ان کے ہاں ہوتی تھی، ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، لیکن وہ خود اپنی خدائی کا دعوے دار تھا کہ میرے پاس اختیارات جو ہیں خدائی اختیارات ہیں، جس کا کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کی ہسٹری میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے حقوق تو خدائی کے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز وہیں سے تو چلا آ رہا ہے کہ فرعون اور نمرود کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم خدا ہیں۔ لیکن اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ ایک مسلمان، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھی، ان کا نام آسیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل ان کے محکوم قوم تھے، غلام تھے، جب جس کو چاہا ان میں سے کسی کی بیٹی پسند آ گئی، نگاہ میں کھب گئی، اسے لے آئے اپنے حرم میں داخل کر لیا، لیکن وہ تھی مسلمان، اسرائیلی تھی۔ تو وہی در حقیقت تھی خاتون کے جس نے حضرت موسیٰ کو بچایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ جو ہے دریا سے نکال لیے گئے تھے، وہ جب بچے سے تھے بالکل، تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ اسرائیلی ہے، اور اس وقت قانون یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا مرد لڑکا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون جو ہے قتل کرنے پر تلے ہوا تھا، لیکن اسی عورت نے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھی محبوب اپنے شوہر منفتاح کی، بہت محبوبہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ دل میں اس کے مقام تھا بہت بلند۔ تو اس نے کہا تھا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ اس وقت ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، ایسی موہنی صورت کے جو دیکھے اور وہ اس کا جو ہے گرویدہ ہو جائے، اس قدر خوبصورت، اس قدر موہنی شکل۔ تو اس کو بھی ایک شکل بنایا اللہ نے، ان کے بچانے کا ذریعہ بنایا، ایسا پیارا بچہ۔ تو اس نے بیوی نے کہا لا تقتلو، قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذھا ولدا، ہو سکتا ہے اسے بیٹا بنا لے، ہمیں اللہ نے ابھی تک بیٹا نہیں دیا ہے۔ تو وہ جو بیوی تھی آسیہ، جو اسرائیلی تھی، نیک تھی، بہت پارسا خاتون تھی، تو اگرچہ وہ فرعون کے محل میں ہے لیکن اس پر وہ محل جو ہے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ وہاں کا ناز و نام، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں، وہاں کے ساری جو بھی آرام ہیں، عیش ہیں، اس میں وہ خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت، جبکہ اس نے کہا، دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار مجھے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، مجھے اس میں داخل فرما دے۔ یہ سارے دنیاوی شان و شوکت اور یہ شکوہ اور یہ سب کچھ بادشاہی مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور پروردگار مجھے نجات دے دے اس فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ محبت کرتا تھا انتہائی، اس کے باوجود چونکہ خدا کا دشمن تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، اس اعتبار سے جو ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اگرچہ بہت بری طریقے سے مصر کے اندر پیسے جا رہے تھے عذاب کی چکیوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ ان کا جو ہے یوں سمجھیے کہ کریڈٹ ہے ان کے لیے کہ توحید کو انہوں نے اپنے ہاں برقرار رکھا ہے، ہر حال میں توحید پر قائم رہے، آج بھی توحید پر قائم ہے، ان کے ہاں کوئی جلی شرک موجود نہیں، آج بھی موجود نہیں، کردار کی خامیاں، عمل کی خامیاں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، حق کی دشمنی، حضور سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، وہ سب اپنی انتہائی شکل میں، کہ توحید ان کے ہاں جو ہے انٹیکٹ ہے، آج بھی انٹیکٹ ہے، ان کے ہاں شرک جو ہے وہ کسی شکل میں نہیں آیا، جبکہ عیسائیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بدترین شرک آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان کے ہاں بھی کچھ عرصے ایک زمانے میں وہ شرک آ گیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک عارضی سا فیض تھا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے کہا
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون کے اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یعنی یہ نفسیاتی کیفیت ان کی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں محل میں ہونے پر یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں بہت اس پر فخر ہے اور بہت سمجھ نہیں ہے کہ میرا بہت اونچا مقام ہو گیا ہے، نہیں، ان کی نیکی، ان کی پارسائی، جیسے کہا حضور نے کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے جیل خانے کے مانند ہے، تو وہ محل جو ہے انہیں جیل خانے سے برا لگ رہا تھا اور وہاں وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو یہ بڑی اونچی مثال ہے جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے کہ بدترین شوہر منفتاح۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا جو ہے در حقیقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، ایک قبطی جو ہے مارا گیا ان کے ہاتھوں، پھر وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں، مدین چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس کے بعد اللہ نے فرعون کو بھی بیٹا عطا کر دیا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، لیکن بیٹا ہو گیا، پہلے وہ لاولد تھا اس وقت تک۔ وہ بیٹا اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے غائب رہے، وہ کئی سال 8 یا 10 سال جو ہیں وہ تو مدین میں گزار کر پھر واپس آئے ہیں، اس عرصے میں منفتاح نے اگرچہ زندہ تھا لیکن اپنا تخت چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو رامسیس دوم، رامسیس سیکنڈ، یہ تھا اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور رسالت سے سرفراز ہو کر اور فرعون کے دربار میں جب پیش ہوئے ہیں، تو وہ منفتاح نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا رامسیس تھا، وہی ہے کہ جو غرق ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو بچایا، ان کو جگہ دی، ان کو راستہ دیا اور اسے لشکر سمیت غرق کیا۔ وہ رامسیس تھا جس کی ممی آج بھی موجود ہے، جس کے ناک کے اوپر ایسا نشان موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مچھلی نے اس کو چبایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ طے کر دیا تھا وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، اس کو سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مثال قائم رہے۔ تو وہ رامسیس سیکنڈ کی ممی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر کہ جو غرق ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے۔